معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اسلامک ہسٹری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی اور خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے اور اس جہاں کو آدم کی اولاد آباد کرے۔ بعض تاریخی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت آدم نے اس دنیا میں 1000 سال کی زندگی پائی اور ان کی اولادیں بھی ہوئیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم نے اپنی اولاد کی اولاد اور پھر ان کی اولاد کو بھی دیکھا۔ اسی دور میں حابیل کے قتل کا واقعہ بھی رونما ہوا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پہ جا کر ابھی دیکھ لیجیے۔ حابیل کے قتل کے بعد آدم و حوا بہت ہی رنج و غم میں مبتلا رہا کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حابیل کے بدلے شیش علیہ السلام کو عطا کیا جو اللہ کے نبی تھے۔ حضرت آدم نے انہیں اپنا جانشین بنایا اور اپنے تمام بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے بعد ان کا حکم مانیں۔ جبکہ تاریخ ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے ایک حدیث لکھی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی، جن میں صرف 50 صحیفے حضرت شیش پہ نازل ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے انوش، ان کے بیٹے قینان، ان کے بیٹے مہلائیل، ان کے بیٹے یرد، ان کے بیٹے ادریس، ان کے بیٹے متوسلق، ان کے بیٹے لامک، ان کے بیٹے نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور پہلے رسول تھے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ پھر ان میں 313 رسول ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ پھر ان میں 5 سب سے افضل ہیں۔ حضرت نوح بھی ان میں سے ایک ہیں۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ بادشاہ بیوروشپ کا زمانہ تھا۔ یہ بادشاہ لوگوں کو ستاروں کی پرستش کرنے کو کہا کرتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر اور لکڑیوں سے تیار کردہ بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ وہ انہیں اپنا معبود سمجھتی اور ان سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی امیدیں رکھا کرتی۔ ان کے نام پہ اپنے جانوروں کی قربانیاں بھی دیا کرتے۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں ناچ گانے، شراب نوشی، بددیانتی، بدکاریاں بھی بہت عام تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کی خاطر حضرت نوح کو ان کے لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا تاکہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور اپنی بری راستوں کو چھوڑ کر توبہ کریں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور اسی کی عبادت کرنے کو کہا کرتے ہیں۔ انہیں دن اور رات ایک کر کے سمجھایا کرتے ہیں، لیکن آپ کی قوم بجائے آپ کی باتوں کو ماننے کی اور جور و شور سے بت پرستی کیا کرتی اور اپنی باقی برائیوں پر جمی رہتی۔ اکثر لوگ حضرت نوح سے دشمنی پہ اتر آئے اور اپنی سرکشی، عداوت اور گمراہی میں دھستے چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغ کے باوجود صرف 80 مرد و عورت ہی ایمان لائے۔ جب حضرت نوح ان کو سمجھایا کرتے تو ان کے قوم کے لوگ ان سے عجیب عجیب سے سوال کیا کرتے۔ قوم کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اے نوح، تمہاری پیروی گھٹیا اور کم عقل لوگ کر رہے ہیں، معاذ اللہ، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے انسان کے رسول ہونے پہ تعجب کیا اور آپ پر ایمان لانے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، یہاں تک کہ ان کے قوم کے لوگ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کرتے کہ نوح سے دور رہنا، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان سے ہمیشہ دشمنی قائم رکھنا، یہاں تک کہ ان کے ایک کے بعد دوسری نسل کفر و شرک کی پیروی کیا کرتی۔ یہاں تک کہ 300 سال بیت گئے۔ اپنی قوم کی سرکشی اور بری روش سے تنگ آ کر نوح نے ان کے حق میں ہلاکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کی دعا قبول کر لی اور وہی آئی کہ آپ کی قوم میں چند لوگوں کو چھوڑ کر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اب ان لوگوں پہ عذاب طوفان کی صورت میں آئے گا اور یہ طوفان پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے لپیٹے میں لے لے گا، لہٰذا آپ ایک کشتی بنائیں۔ یہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ نہ اس سے پہلے کبھی بنی نہ اس کے بعد کبھی بنے گی۔ اتنی بڑی کشتی بنانے میں نوح کو کئی 100 سال کا عرصہ لگا۔ جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو کفار ان کا مذاق اڑایا کرتے اور کہتے کہ نوح یہ کشتی خشکی میں کہاں چلائیں گے، معاذ اللہ۔
حضرت نوح جواب میں کہتے کہ اگر تم ہم پہ ہنسو گے تو بہت جلد ہم بھی تم پہ ہنسیں گے جب اللہ کا عذاب تم کو اپنے لپیٹے میں لے لے گا۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ جب تندور سے پانی ابلنے لگے تو آپ اپنے اہل بیت اور باقی تمام مسلمانوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں اور ہر جانور کا جوڑا یعنی نر اور مادہ ساتھ لے لیں، کیونکہ اب کشتی والوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں عذاب آئے گا اور کفار عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ لیکن جب تندور سے پانی ابلنے لگا تو نوح اپنے تمام اہل و عیال اور مومنین اور ہر جاندار کے نر و مادہ جوڑے ساتھ لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کے تمام بیٹے کشتی پہ سوار تھے سوائے ایک کے جس کا نام یام تھا۔ اپنی کفر پر جمع رہا اور آپ کی بات کی نافرمانی کی اور کہا کہ جب طوفان آئے گا تو میں اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ لہٰذا تندور سے پانی ابلتا دیکھ کر نوح اور ان کے ساتھی کشتی پہ سوار ہو گئے، مگر یام ایک پہاڑ پہ چلا گیا۔ اللہ کے حکم سے آسمان کے دروازے کھل گئے اور زمین کو حکم ہوا کہ تمام چشمے پھوٹ پڑے، یہاں تک کہ کوئی سوراخ باقی نہ بچا جہاں سے پانی نہ نکلتا ہو۔ آہستہ آہستہ پانی کی سطح بہت بلند ہو گئی، اس میں تمام کفار غرق ہو گئے اور انہیں اپنی سرکشی و گمراہی کا بدلہ ملا۔ پانی کی سطح اوپر ہوتے ہوئے اس پہاڑ کی چوٹی تک جا پہنچی جہاں پر یام موجود تھا اور وہ اس طوفان میں غرق ہو گیا۔ پھر حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ آپ نے میرے اہل بیت کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ تب اللہ نے کہا کہ یام آپ کے اہل بیت میں نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح میں نصف پانی بارش کی صورت میں آسمان سے اترا، جبکہ نصف پانی زمین سے چشموں کی صورت میں ظاہر ہوا۔ آپ کی پوری قوم اس میں طوفان میں غرق ہو گئی سوائے کشتی میں سوار لوگوں کے۔ کشتی نوح انہیں لے کر 6 ماہ تک زمین کا چکر لگاتی رہی۔ ان میں 40 دن تک یہ کشتی بیت اللہ میں کعبہ کا طواف کرتی تھی، یہاں تک کہ 7ویں ماہ یہ کشتی اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ پر رکی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین یہ پورا پانی تو اپنے اندر سمو لے۔ رہا بارش کا پانی تو وہ آج بھی سمندر کی شکل میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام نے 10 رجب کو کشتی پہ سوار ہوئے تھے اور جب کشتی سے باہر نکلے تو 10 محرم کا دن تھا۔ چنانچہ حضرت نوح نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، جبکہ اہل کتاب کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی سے باہر نکلیں، آپ کی اولاد اور ان کی بیویاں بھی نکلیں تاکہ نسل بڑھے اور پھیلے۔ بس کشتی سے تمام جانور اور چوپائے اترے۔ پھر نوح نے ایک ذبح خانہ بنایا اور تمام حلال پرندے اور چوپائے جانور اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا کہ آئندہ ایسا طوفان زمین پہ کبھی نہیں آئے گا۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ ان سے ہی نسل انسانی آج تک قائم ہے اور باقی لوگوں کی نسلیں ختم ہو گئی۔ لہٰذا جتنے بھی انسان نظر آتے ہیں وہ جو دنیا میں موجود ہے ان سب کے جد امجد کا نسب حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تو دوستو آپ کو بھی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، اسے شیئر کیجیے، میرے چینل دا اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جاتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔